اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین کی حیات کا ثبوت قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 154 ترجمہ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم شعور نہیں رکھتے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں کیونکہ جن کی صرف موت فی سبیل اللہ ہو، جب وہ زندہ ہیں تو جن کی موت اور حیات دونوں فی سبیل اللہ ہے تو وہ بطریق اولا زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 162 ترجمہ۔ آپ کہیے کہ میری نماز اور میرا حج و قربانی اور میری زندگی اور موت سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ قبر میں انبیاء علیہ السلام کی حیات پر یہ حدیث دلیل ہے۔ اوس بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے۔ تم اس دن مجھ پر باکثرت درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 1 سال قحط پڑ گیا تو حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے۔ مالک الدار جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وزیر خوراک تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک بار لوگوں پر قحط آ گیا۔ ایک شخص حضرت بلال بن حارث مزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے کیونکہ وہ قحط سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ، ان کو سلام کہو اور یہ خبر دو کہ تم پر یقیناً بارش ہوگی، اور ان سے کہو تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے، تم پر سوجھ بوجھ لازم ہے۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو یہ خبر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اے اللہ، میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کسی کام سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے کام کی طرف دھیان دیتے تھے۔ ایک دن اس شخص کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے اس سے کہا تم وضو خانہ جا کر وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھو۔
پھر یہ کہو اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ہمارے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد میں آپ کے واسطے سے آپ کے رب عز و جل کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ میری حاجت روائی کرے اور اپنی حاجت کا ذکر کرنا، پھر میرے پاس آنا حتیٰ کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس نے حضرت عثمان بن حنیف کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کیا۔ پھر وہ حضرت عثمان بن عفان کے پاس گیا، دربان نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور پوچھا تمہارا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام ذکر کیا۔ حضرت عثمان نے اس کا کام کر دیا اور فرمایا تم نے اس سے پہلے اب تک اپنے کام کا ذکر نہیں کیا تھا، اور فرمایا جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو تم ہمارے پاس آ جانا۔ پھر وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلا گیا، اور جب اس کی حضرت عثمان بن حنیف سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور میرے معاملہ میں غور نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا با خدا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور اس نے اپنی نابینائی کی آپ سے شکایت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر صبر کرو گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم وضو خانہ جاؤ اور وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ان کلمات سے دعا کرو۔ حضرت عثمان بن حنیف نے کہا ابھی ہم الگ نہیں ہوئے تھے اور نہ ابھی زیادہ باتیں ہوئی تھیں کہ وہ نابینا شخص آیا، درا حالانکہ اس میں بالکل نابینائی نہیں تھی۔ اولیاء اللہ سے حاجت روائی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں وصال پانے والے اولیاء اور دیگر صلحہ مومنین سے استفادہ اور استعانت جاری و ساری ہے، اور ان اولیاء صلحہ سے افادہ اور امداد بھی متصور ہے، باخلاف ان مردوں کے جن کو جلا دیا جاتا ہے، کیونکہ ان سے یہ امور ان کے مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ وہ خاص اولیاء اللہ جنہوں نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، وفات کے بعد بھی دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت پاتے ہیں، اور ان کا امور اخروی میں مستغرق ہونا باسبب وسعت ادراک کے دنیا کی طرف توجہ کرنے سے مانع نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔